السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اچھا جی، فخر سے ہم دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا رابطہ ان سے دوبارہ بحال ہو جائے۔ اچھا صدیقی بتائیے گا، یہ ابھی منی بجٹ لانے کی تیاری کی جا رہی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہو رہا تھا، یہ آئی ایم ایف کی جو شرائط تھی وہ میں شروع میں پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ تھا کہ آپ کیبنٹ کو کم کریں، لیکن چونکہ آپ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے، کیبنٹ پہ کم کرنے پر زور کیوں نہیں دیا جاتا؟ کیا معاملات ہیں کہ ہم اپنے اخراجات کو کم نہیں کر رہے؟ اور یہ جو 170 ارب روپے کے ہم ٹیکسز لگائیں گے، اس سے تو ایک ایسا سونامی آئے گا کہ یقین جانیے ایک عام انسان کی کمر جو مزید رہ گئی ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گی۔ جی یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کیبنٹ ہے جس میں 40 معاونین خصوصی ہیں۔ ویسے تو آج انہوں نے اناؤنس کیا کہ 14 ان میں سے ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں جی ہم امارات نہیں لیں گے، چلے جی 14 امارات نہیں لیں گے، تو باقی جو 70 کے قریب ہیں، 71 کے قریب، وہ تو امارات لے رہے ہیں نا، 3 سے لے کر 5 لاکھ روپیہ مہینہ، اور اس کے بعد پیٹرول، گاڑی، سٹاف، یہ وہ کئی کہتے ہیں ہم تنخواہ لیتے ہیں، لیکن سرکار کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ بالکل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اس کے لیے کرتے کیا ہیں؟ پھر جاتے ہیں جی ضمنی بجٹ دیں، جی سپلیمنٹری گرانٹ مانگتے ہیں جا کے، تو اب دوسری طرف کہتے ہیں جی خزانے میں آپ کے جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں، تو نچوڑنا تو انہوں نے عوام کو ہی ہے نا جی، اپنی کیبنٹ کا جہازی سائز کیبنٹ کام ہی کوئی نہیں، اور 20-25 بندے تو ایسے ہیں جن کے پاس کوئی محکمہ ہی نہیں ہے، وہ صرف نام کیا ہے، گاڑی مجھے جوید لطیف بیچارہ اس کو سال ہونے والا ہے، وزیر بنایا وہ وفاقی وزیر ہے، بے محکمہ وزیر ہے، کوئی اس کے پاس محکمہ نہیں ہے۔ کئی ایسے وزیر ہیں دو محکمے لے کے بیٹھے ہوئے، سعد رفیق مثال ہے، ریلوے بھی ہے اور ایویشن بھی ہے، کیونکہ مرضی کی انہوں نے کہا تھا مجھے ریلوے ایویشن دیں گے تو میں ریلوے لوں گا۔ یہ میں ایک ویسے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ جب پھر اتحادی حکومت ہے، سب سے بڑا فائدہ اگر اس اتحادی حکومت سے کسی بندے نے اٹھایا ہے نا تو وہ پیپلز پارٹی والے ہیں اور جے یو آئی فے والے، پسند کی وزارتیں، پسند کے معاونین خصوصی، وزیر مملکت، معاونین خصوصی، وفاقی وزیر، مشیر، ایک میں کہتا ہوں کہ یہ اگر یہ خود ہی اپنے ترقیاتی کہتے ہیں جی اخراجات کو کم کریں، بھئی اگر ترقیاتی کم کریں تو غیر ترقیاتی اخراجات کو بھی تو ہم کم کریں نا۔ یہ آپ اس طرح کے ٹی اے ترقیاتی چل کیا رہا ہے، سارے تو غیر ترقیاتی چل رہے ہیں سر۔ اچھا چلیں، میں فخر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ذرا ان سے مزید بات کر جی فخر صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا ہے، میں پروگرام کے آخری حصے میں ذرا میں ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتا ہوں۔ فخر صاحب سر کیسے ہیں؟ یہ جو 170 ارب روپے کا منی بجٹ لانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور اس کو خوشخبری کے طور پر سنایا گیا اسحاق ڈار کی جانب سے کہ جناب مجبوری ہے کیا کریں لیکن معاہدہ ہو گیا ہے، یہ ہم خوشخبری سناتے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ یہ اس سے لگتا ہے آپ کو کہ جو پنجاب اور کے پی کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے اس میں الیکشنز کروائے جا سکتے ہیں اس طرح کی مہنگائی کر کے؟ کیونکہ نون لیگ کو اگلے الیکشنز میں اگر فوکس کرنا ہے تو پنجاب میں حکومت ضرور بنانی ہے انہوں نے۔ دیکھیں سلمان، دو باتیں ہیں، ایک تو یہ بات بالکل سمجھ سے بالاتر تر ہے کہ پتہ نہیں کون سا معاہدہ ہے اور کون سے وہ شرائط ہیں جس کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب تو ایسے اعلان کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی۔ 170 ارب روپے یہ کہاں سے اکٹھے کریں گے؟ ظاہر ہے بجلی کی مد میں، پیٹرول کی قیمتوں کی مد میں، جس پہ بھی آپ یہ لگائیں گے تو یہ مہنگائی کی شکل میں تو عوام کے اوپر ہی گرے گا، کسی بھی طرح سے آپ سوچ لیں۔ اور ابھی تو چیزیں کلیئر نہیں ہیں، ابھی تو آئی ایم ایف نے باقاعدہ جو ہے وہ تمام اپنی طرف سے چیزیں کلیئر کرنی ہیں، تو یہ تو 170 ارب کا جس کو آپ کہتے ہیں کہ پہلے آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ یہ پورا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2 مہینے کے اندر جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ تو اب خود کہتے ہیں کہ ہماری تو سیاسی ساکھ جو ہے وہ اتنی متاثر ہو چکی ہے کہ ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے، کمپین کر رہے ہیں، وہ بہانے تلاش کر رہے ہیں، کبھی کوئی آئینی عذر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کوئی وہ دہشت گردی کا عذر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست بچانی تھی۔ تو ہر طرح سے پاکستان جو ہے وہ مالی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے اور آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ 3 ارب ڈالر سے نیچے آ چکے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی خود مختاری پتہ نہیں کن شرائط کے اوپر بھیج دی گئی ہے، قوم کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ قوم کو تو صرف ابھی 1 مہینے کے بعد یہ جب شرائط عائد ہوں گی تو جو بجلی کا بل اور گیس کا بل اور پھر اس کے بعد جو عام کھانے پینے کی اشیاء میں جو
قیمتیں آسمان کی طرف جائیں گی تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس کے بعد عوام ابھی تک تو ہر چیز برداشت کر رہی ہے، پتہ نہیں پھر صورتحال کہیں کنٹرول سے باہر ہی نہ نکل جائے اور پھر اس کو کوئی بھی نہ سنبھال اور اسی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ کے پی پنجاب کی انتخابات کرانے میں کے لیے رضامند ہو جائیں گے یہ لوگ؟ دیکھیں اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ محفوظ کیا ہے وہ فیصلہ سامنے جب آئے گا، یہاں پر ایک آئین کی تشریح کا سوال بھی ہے۔ آئین میں تو صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ گورنر نے ڈیٹ دینی ہے، آرٹیکل 105 کو اگر آپ پڑھیں اس میں تو عدالت نے آئین کو دیکھ کر اپنا فیصلہ صادر کرنا ہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی تشریح کرنے کا معاملہ آئے گا تو پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے۔ آئی ہوپ کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ گورنر کو یا پھر الیکشن کمیشن کو واضح طور پر ہدایات ضرور جاری کریں گے اپنے فیصلے میں کہ آپ کے اوپر یہ آئینی فرض ہے کہ آپ جو انتخابات ہیں صوبائی اسمبلی کے پنجاب کے، اس کے حوالے سے تاریخ دیں اور فوری طور پر دیں۔ ٹھیک ہے، ہدایت جاری کی جا سکتی ہیں، پابند بھی کیا جا سکتا ہے کہ جناب آپ پر یہ ذمہ داری ہے اور یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ آپ الیکشنز کی ڈیٹ دیں، کیونکہ اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں اور آئین کے مطابق ودن 90 ڈیز آپ کو الیکشنز ایٹ اینی کاسٹ کرانے ہیں۔ لیکن صورتحال کچھ اس طرح کی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو معاملات ہیں، جو روڈ میپ نظر آ رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہے، ایک کے بعد ایک اس طرح کے معاہدے ہو رہے ہیں کہ لگ ایسا نہیں رہا ہے کہ جناب الیکشنز میں جائیں گے، لیکن آئی ہوپ کہ جناب آئین ہے تو آئین کی پاسداری بھی کی جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے بول اڑائے گا سب کا ہوش، بھول جائیں گے سب اپنا جوش، بہت جلد آ رہا ہے PSL اسپیشل ٹرانسمیشن صرف بول نیوز پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔